رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین مجلس، محترم شکیل خان صاحب، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ایک ایسی محفل میں ہم شریک ہیں جس کا عنوان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا ذکر اور آپ کی نعت مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، مفتی نجیب صاحب، کہ نیت کا معاملہ ہے، اور واقعی بعض اوقات آدمی ایسے ہی آیا ہوتا ہے لیکن پھر ماحول کے نتیجے میں اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے اور پھر اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پر ایمان نہیں تو ہم اسلام میں نہیں، اور ایمان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اتنا ایمان اور کتنی محبت، تو یہ فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد، والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا گیٹ وے ہیں۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیض حاصل کرنا پڑے گا، آپ کی سیرت کو جاننا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس سیرت سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن حکیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خود قرآن میں کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کرنے والے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ، جو دیں اس کو حاصل کر لو، اس کو پکڑ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات ہیں، اس میں عقائد ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں عبادات ہیں، اس میں ایام اللہ یعنی جو پچھلی قومیں ہیں ان کے ذکر ہیں، تاکہ ہمیں نصیحت ملے اور فکر کی دعوت یہ قرآن پاک دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ میں ہی اس وقت آئے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اگر قرآن سمجھنا ہوگا تو رسول کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، اور رسول کی سیرت کو سمجھنا ہوگا تو قرآن پاک، اس کے اصول، اس کی آیات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دو چیزیں جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری تاریخ میں کئی مرتبہ ایسے کنڈے استعمال ہوئے ہیں جس میں بعض لوگوں نے تو قرآن پاک کے حوالے سے بھی شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ تو خیر مکی کھائی انہوں نے، لیکن تاریخ میں کتنے متواتر سلسلے ہیں کہ جس میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے حملہ آور ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی احادیث کے اوپر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ وجہ بناتے ہیں کہ چونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور سیرت اور سنت کا یعنی حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن کی طرح نہیں ہے تو ہم اس پر نعوذ باللہ ایمان کیوں لائیں، اور وہ چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، اس میں روایت کیا ہے، اس میں درایت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، وہ جو پیمانے بنا دیے گئے اس کے مطابق اس کو پرکھا جائے۔ اس پرکھ میں اگر کوئی حدیث پوری نہیں اترتی تو علماء کرام بتا دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے۔ لیکن بالکلیہ آدمی کہے کہ میں حدیث کا منکر ہوں تو وہ اسلام کا منکر ہو جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کا بھی جو ہے وہ جب یہ فتنے اٹھے تو اس کا جو ہے وہ سد باب بھی کیا گیا، اس کو رد بھی کیا گیا، اور اس میں سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
سنت کی آئینی حیثیت ایک کتاب جو لکھی ہے خط و کتابت پر اور دلائل ہیں، اور اس میں جو تمام چیزیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی احادیث پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ جو آیت ہے وہ سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے فقہا نے، جو ہمارے مفسرین ہیں، تفسیر کا علم بہت پرانا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعی، پھر تبع تابعین، پھر یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، اور زمانے کے اعتبار سے تشریح کی جاتی ہے قرآن پاک کی، لیکن اصول وہی لیے جاتے ہیں۔ تو مفسرین جو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے پس منظر سے اور شان نزول سے واقفیت حاصل کی جائے، اس کے نتیجے میں زیادہ اچھے طریقے سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے تفاسیر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کون سا حصہ کس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک ایک ساتھ نازل نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تقریباً 23 سال کی مدت میں نجمن آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ جس رخ پر یہ اسلام کی تحریک ڈھلتی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی، اور آپ لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، ان کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کے اخلاق سنوار رہے تھے، ان کا کردار سنوار رہے تھے، ان کے اندر عزم و حوصلہ پیدا فرما رہے تھے، اور ان کو ایک پوری ٹیم بنا کر جو زمانے کے جو کچھ بھی رائج سسٹم تھا اس کے خلاف لا کر کھڑا کر رہے تھے، اور وہ تمام مراحل کے جس میں قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں، جس میں ظلم کو برداشت کرنا بھی ہے، جس میں ہجرتیں بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مدینے میں تشریف لے گئے اور اس سے پہلے ایک ماحول بنایا، دو بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی ہوئی، اور عہد و پیمان ہوئے مدینہ کے لوگوں سے، اور پھر وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک اسٹیٹ قائم کر لی، اور پھر اس اسٹیٹ کو قائم کرتے ہی چومکھی لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ درپیش تھی۔ ایک طرف معاہدات تھے، ایک طرف جو ہے وہ مختلف لوگوں کو حلیف بنانا تھا۔ اسی طرح قریش کے لوگ جو بالکل اس وقت کسمسا رہے تھے کہ کس طرح اس چھوٹی سی طاقت کو ختم کر لیں، تو ان کا بھی سد باب کرنا تھا، ان کے لیے بھی مختلف وفود کو روانہ کر کے ان کو ٹیررائز کرنا تھا، ان کی جو شاہراہ تھی معیشت کی اس کو جو ہے وہ خوف پیدا کرنا تھا تاکہ وہ اسلام کو ختم نہ کر سکیں۔ اور پھر غزوہ بدر ہو رہی ہے، پھر غزوہ احد ہو رہی ہے، پھر غزوہ خندق ہو رہی ہے، تو جنگیں بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اخلاق سنور رہے ہیں، پورا عائلی نظام، خاندانی نظام تشکیل پا رہا ہے، پیمانے تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ معاشرہ یعنی جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس زمانے میں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے انسانیت کی کیا حیثیت تھی۔ آپ اس وقت کے روم کو دیکھ لیں جو سپر پاور تھی، اس وقت کے ایران کو دیکھ لیں جو سپر پاور تھی، اس وقت کے یونان کو دیکھیں جس کو تہذیب کا امام بنایا جاتا ہے کہ وہاں تو تہذیبیں پھوٹی ہیں۔ آپ اس وقت کے ہندوستان کو دیکھ لیں، ایک جو ہے وہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور دوسرا عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بازار میں بکتی تھیں عورتیں۔ یہ حال تھا، اور خود عرب جیسی جگہ پہ جن کو بڑا فخر اپنے تمدن پہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بعض ایسے لوگ موجود تھے کہ جو لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنے شرمسار ہوتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ ایسے شقی القلب لوگ بھی موجود تھے۔ ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام انسانیت کا، اس کا درجہ بڑھا رہے ہیں، اور آپ اس میں اگر چھوٹی سی مثال صرف خواتین کے حوالے سے ہی لے لیں کہ یعنی وہ معاشرہ جس میں عورت لڑکی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے 3 بچیوں کی جو ہے وہ تربیت کی، ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کو تعلیم و تربیت کا خیال رکھا اور ان کو اچھا بر دیا، اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح جنت میں جائے گا، میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ کسی نے پوچھا اگر 2، تو کہا کہ جس نے 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا اور بر دیا وہ بھی اس طرح سے جنت میں جائے۔ کسی نے پوچھا 1، تو فرمایا جس نے 1 بچی کی بھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت۔ تو آپ بتائیں کہ کیا مقام دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں کے اوپر علم فرض کر دیا گیا۔ پچھلی صدی تک تقریباً یہ 100 سال 125 سال پہلے تک بھی سب لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو جو بھی تاریخ سے واقف ہیں، کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں لڑکیوں کو ڈگری نہیں ملتی تھی، لڑکوں کو ڈگری ملتی تھی، صرف ان کو اسناد نہیں دی جاتی تھیں۔ یہ جو اتنے بڑی بات کرتے ہیں نا اس وقت اہل مغرب، چونکہ طاقت اور چکا چوند ہوتی ہے تو ہم اسی ذہن کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور اپنی چیزوں کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں رہتا۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، اور ایک روایت میں علی کل مسلم و مسلمہ، مسلم سے بھی بات ختم، آجاد مسلم میں عورت مرد دونوں شامل ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس نے تمام یعنی جو فرض کر دیا گیا ہے علم کا حصول مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی، تو علم بھی فرض کیا، مرتبہ بھی بڑھا دیا، یہی عورت کسی کی بیوی بنے تو اس کے حقوق ہیں، اور اتنے حقوق لوگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم عورتوں کے حق میں فیصلے فرماتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے کہ ہماری بیویاں جا کے شکایت نہ لگانے ہماری۔ آپ اتنی رحمت کا معاملہ عورتوں کے ساتھ جو ہے فرماتے تھے، امہات المومنین کو جس طرح سے آپ ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سلوک فرماتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور فرماتے کیا ہیں؟ ایک نماز کا خیال رکھو، ایک اپنے نوکروں کا غلاموں کا خیال رکھو، ایک اپنی جو ہے خواتین کا خیال رکھو۔ بار بار زبان مبارک پر یہی باتیں آ رہی ہیں، تو ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ مقام دیا ہے، اور پھر ماں بن جائے یہ عورت تو اس کو اس کے قدموں میں جنت تلاش کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے۔ اور ایک واقعہ ضرور میں چاہوں گا کہ یہاں پر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بہت جید صحابی تھے، اور بہت جو ہے وہ عبادت گزار تھے، لیکن جب نزع کا عالم آیا تو آپ کی جان نہیں نکل رہی تھی، کلمہ پورا نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ وہ جاں بلب ہے لیکن جان نکل نہیں رہی ہے، پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ؟ کہا کہ ہاں، ماں کو کہیں سے لایا گیا، وہاں تشریف لائیں تو پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ ناراض تھی، کسی بات پہ غصے میں تھی، کہا کہ آپ معاف کر دیں، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو انہوں نے انکار کر دیا غصے میں، اور جب انکار کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں منگوائیں، اور کہا کہ ان کو آگ لگاؤ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں اب اس کو آگ میں جلاؤں گا، تو جیسے یہ کہا تو ایک دم سے ماں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کیجیے، اور میں اس کو معاف کرتی ہوں، اور جیسے ہی معاف کیا انہوں نے کلمہ پڑھا اور جو ہے وہ جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ وہ عبادت گزار تھے، وہ صحابی رسول تھے، لیکن ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ جو ہے وہ جب تک وہ ماں معاف نہیں کرے، جب تک جو ہے وہ جان نہیں نکل رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ کس طرح سے ان کو اس کے اوپر، جب ان کی ماں نے ایک بات کہی تھی کہ اور تو یہ زبردست ہے، سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو دل چیر دیتا ہے، اس بات پہ مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ بات بڑے عجیب طریقے سے کرتا ہے۔ آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں؟ آج کل وہ کس طرح سے گفتگویں کرتے ہیں؟ تو زبردستی تو نہیں کسی کو کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنے دین سے جب واقفیت حاصل کریں گے اور اس دین کے سانچے میں ڈھلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈھلیں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ ہمارے گھروں کے اوپر بھی یہ رحمتیں نازل ہوں گی، اور ادب اور احترام اور عزت اور توقیر، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پروان چڑھیں گی۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بہترین طریقہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آیت کی تشریح ہو تو شان نزول، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں اس کے پیچھے جو جس طرح سے چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اس کو بھی جاننا ضروری ہے، یہ سورہ احزاب کا موقع ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس پر ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، 2-3 واقعات ملا کر وہ سورت ہے، جس میں سے ایک واقعہ جو اس غزوے کا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، غزوہ احد میں مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ کفار کے اوپر ہیبت طاری ہوئی اور وہ پلٹ گئے، اور پھر اب جب وہ پلٹ گئے تو اس عالم میں کہ 70 جید صحابی شہید ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پیچھے ہم جائیں گے، ان کا ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر آ جائیں۔ پیچھے گئے اور بہرحال پھر اس کے نتیجے میں واپس دوبارہ نہ آ سکے، لیکن بہت بڑی شکست مسلمانوں کو اس لحاظ سے ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ قریش کے لوگ پوری طاقت کے ساتھ آئے، 10-12 ہزار کا لشکر لے کر، اس زمانے کی آبادی اور اس زمانے میں مدینے کی وہ ریاست بہت چھوٹی سی ریاست تھی، اور پھر ساز باز کر کے آئے۔ اس دوران میں جو قبائل تھے جنہوں نے سازشیں کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ کیا تھا، تو ان کو مدینے سے نکالا گیا تھا، انہوں نے بھی سازشیں کی۔ بنی نذیر کے لوگ تھے، بنی قریظہ آپ کے حلیف تھے، یہودی قبائل تھے، لیکن انہوں نے بھی پھر غزوہ احزاب کے موقع پر دغا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھود کر اپنا جو ہے وہ دفاع کیا تھا، اور خندق بھی مشاورت کے ذریعے، اس لیے کہ فارس میں، ایران میں یہ ٹیکنالوجی تھی، عرب کے لوگ تو واقف بھی نہیں تھے، پیچھے پہاڑ باغات ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف دلدل ہے، اور آپ نے سامنے سے خندق کھودی ہے،
تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین طریقہ اور بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ کیا ہے کہ خندق کھود رہے ہیں اور سردی کا موسم ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں، اور منافقین کا ایک گروہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگا ہے، بیوی بچوں کو بنی قریظہ یعنی جو حلیف قبیلہ ہے اس کے حوالے کر کے آئے ہیں، اور سامنے کفار کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، مٹانے کے لیے آیا ہے، خوف کا عالم طاری ہے، اور اس میں خندق کھودی جا رہی ہے، اور خندق کھودتے ہوئے جب چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو کسی نے کہا کہ یہ پتھر بڑا سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، چنگاری نکلی اور بشارت دی کہ کسرا فتح ہو گیا۔ ایران کی سلطنت کو کسرا کہتے تھے، بادشاہ کا ٹائٹل تھا وہ۔ پھر دوسری کدال ماری، چنگاری نکلی، کہا کہ روم یعنی قیصر فتح ہو گیا، جو روم کا بادشاہ تھا اس کا ٹائٹل قیصر ہوتا تھا، تو وہ فتح ہو گیا۔ بشارت بھی دے رہے ہیں قسم پرسی کے عالم میں، اور ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جب نڈھال ہو گئے، صحابہ کرام نڈھال ہونے لگے، تو ایک صحابی نے آ کر وہ سہارا دینے کے لیے پتھر باندھ لیتے تھے، وہ لوگ کپڑے میں لپیٹا اور باندھ لیا کہ ہمارے کمر کو سہارا ملے۔ تو ایک صحابی نے کپڑا اٹھایا اور بتایا کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، بہت برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ جنگ میں ہیں، کفار کے نرغے میں ہیں، دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور بالکل کارکن بن کر کام کر رہے ہیں ایسا لیڈر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارتیں بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اسٹریٹجی بھی پتہ چلا، بنی قریظہ نے جن کے پاس بچے اور عورتوں کو چھوڑ کر آئے تھے وہ غداری پر آ گئے، قریش نے ان سے ساز باز کر لیے۔ تو پھر ایک صحابی کے ذریعے سے جو تازہ ایمان لائے تھے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپ نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ جس کے نتیجے میں ان میں پھوٹ بھی پڑ گئی۔ اور پھر یہ ہوا جب آپ نے اپنے سارے اسباب مکمل کر لیے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ دین کا مزاج سمجھیں۔ ایسے نہیں مولانا ظفر علی خان صاحب نے فرما دیا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو وہ تو سارے دشمنان اسلام کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی وہ قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، ہم سب تک پہنچ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ منتخب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو رحمت للعالمین بنایا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو گے، ان کی سیرت پر چلو گے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی زمینی حقیقتیں ہو سکتی ہیں اس کے مطابق ہر ممکن کوشش کی، جد و جہد کی اور اسٹریٹجی کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کیا۔ تو بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فتح مند کیا، اور خندق کے موقع پہ بھی یہ ہوا کہ پھر ایک رات بہت تیز آندھی آئی، اور اس آندھی جو ہے وہ پورے لشکر کو اس نے الٹ کر رکھ دیا۔ جب صبح مسلمان جب روشنی نکلی تو دیکھا کہ وہ تو 10-12 ہزار لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا پورا لشکر جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے اصل میں دین کا مزاج، کہ دین کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی جد و جہد کرنی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں اس پر ثابت قدمی دکھانی ہے، اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو بلند کرنا ہے۔ اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا ایمان پختہ نہیں ہے یا انہوں نے دکھاوے کا ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور جو مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں، اس کے نتیجے میں ایسے کمزور ایمان والے ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ تو سیرت کا اب یہ پتہ چلتا ہے کہ سیرت تو یہ بھی ہے کہ کھانا کیسے کھایا جائے گا، وہ بھی سنتیں موجود ہیں، چلا کیسے جائے گا، سرما کیسے لگایا جائے گا۔ دنیا میں آج کے زمانے میں بھی ہر چیز جب ریکارڈ ہو جاتی ہے، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس کی زندگی کے 50% چیزیں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں جس کی پیروی کی جا سکتی ہو۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے آج تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شمائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ چلتے کس طرح تھے، آپ استراحت کیسے فرماتے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ پہنتے کیا تھے، آپ تبسم کیسے فرماتے تھے، آپ لوگوں کی طرف جو ہے وہ رخ کیسے کرتے تھے، اور آپ جنگیں کیسے لڑتے تھے، آپ بین الاقوامی تعلقات کیسے استوار کرتے تھے، آپ معیشت جو ہے وہ سود سے کیسے ختم کرتے چلے گئے اور غیر سودی معیشت کو قائم فرما دیا، آپ کیسے عدل و انصاف کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل دے رہے تھے کہ عدل نہیں تو معاشرہ نہیں، اسلام کی جڑ اور بنیاد عدل ہے۔ آپ کیسا نظام حکومت تھا کہ تمام تر نبوی اختیارات کے باوجود انسانوں سے مشورہ فرماتے تھے، اور کتنے فیصلے ایسے تھے جس میں صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہم سے مشورہ فرما رہے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، تم بتاؤ، تو پھر لوگوں کے کہنے پہ بھی بہت سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو مشاورت الٹیمیٹ پاور ہونے کے باوجود
پورا اختیار ہونے کے باوجود مشاورت. یہی اسلام کا مزاج بھی ہے, ڈکٹیٹرشپ مزاج نہیں ہے, مشاورت مزاج ہے. اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دہی کہ کسی نے, ظاہر واقعات میں بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے گا, مطلب بات ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ سارے پہلو موجود ہیں, لیکن جو سنتوں میں سب سے بڑی سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی سنت خود قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور دو جگہ ہے ولو کرہ المشرکون. وہی ہے, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ, ہدایت کیا ہے؟ یہ پورا دین کا نظام ہدایت کا نظام ہے, کھلا راستہ ہے, دین حق, حق دین کے ساتھ, سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. اور ایک جگہ وکفی باللہ شہید, اور اللہ کی شہادت اس پر کافی ہے. تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا. دین کا کیا مطلب ہے؟ جب تک یہ مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا تو لگے گا کہ ہندوؤں کو مار دو, عیسائیوں کو مار دو, اسلام کو غالب کر دو. یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے, دین کہتے ہیں نظام زندگی کو. نظام زندگی کا مطلب ہوتا ہے دین. دین کا روز جزا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, اور وہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ اس دن بھی ایک اللہ ہوگا اور باقی سب اس کے تابع ہوں گے, اطاعت کا نظام. اور دین جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کے حوالے سے بھی, کس طرح کا تمدن چلے گا اس کے لحاظ سے بھی استعمال ہوا ہے. تو دین کے اگر تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے کہ دین کا اگر کوئی قریب ترین لفظ ہے جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ ہے اسٹیٹ, ریاست. تو دین ریاست کا نام ہے. کسی عقیدے کی روشنی میں زندگی گزارنے کے پورے نظام کو دین کہتے ہیں. اس میں سیاست بھی ہے, اس میں حکومت بھی ہے, اس میں بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں, اس میں اخلاق بھی ہیں, اس میں کردار بھی ہے, اس میں معیشت بھی ہے, اس میں تجارت بھی ہے. تمدن کے اعتبار سے چیزیں تبدیل ضرور ہوں گی, اصول وہی رہیں گے جو قرآن میں موجود ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں. اور اس کی بنیاد پر پھر پرائرٹیز ہوں گی کہ کون سی چیز اہم ہے. اگر آپ مکمل دین یہ سمجھیں گے کہ ٹخنوں سے پاجامہ کتنا اونچا ہے اور داڑھی کی پیمائش کتنی ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہوگا, یہ بھی عادت شمائل میں شامل ہے. لیکن اگر آپ اور اس پر کریں گے کہ ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے, تو یہ بھی ایک گفتگو کا موضوع تو ضرور ہے فقہ کے اعتبار سے. لیکن اسلام ترجیحات کا تعین بھی کرتا ہے اور اصول اور فرع کے اندر تفریق بھی کرتا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں, یہ فرع ہیں, فرع کہتے ہیں فارین اور عین, فروعیات جس کو آپ کہتے ہیں. اور جو اصول ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہونا چاہیے, اسلام کو سپرمیسی حاصل ہونی چاہیے, سوورنٹی حاصل ہونی چاہیے خدا کو, اس کے احکامات. خدا کی ذات میں شرک کا کیا مطلب؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ نعت اس طرح پڑھ دی, یہ مشرک, یہ فلاں جگہ چلا گیا, یہ بدعتی, اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں ہوں گی, محفلوں کی محفلیں ہوں گی, ایک دوسرے کو کافر, دوسرا پہلے کو کافر, دکانیں لگائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ کی ذات میں اتنا بڑا شرک کہ ایک طرف اللہ کو بھی رب العالمین کہتے ہوں, الہ کہتے ہوں کہ وہ بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, اور زمینی خداؤں کی حاکمیت کا نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو. اللہ کا حکم ہے عدل ہونا چاہیے اور ظلم ہو رہا ہو. اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر سود کی معیشت نہیں ہونی چاہیے, جو سود کا کام نہیں چھوڑتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرتکب ہوں گے, اس اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن سود کی معیشت ہے, کوئی پریشانی نہیں, بدعتی فلاں ہیں, مشرک فلاں ہیں, کافر فلاں ہیں. تو یہ فروعیات میں لوگوں کو الجھا کر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس سے صرف نظر کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے. کچھ لوگ دانستہ کرتے ہیں, کچھ نادانی میں کرتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور لوگ خوفزدہ کرتے ہیں اگر اسلام آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. میں نے بتایا نا کہ جب اسلام اس وقت آیا تو اس نے انسانیت کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم تو 200-300 سال پہلے بھی جب یورپ کیچڑوں میں پڑا ہوا تھا, 300-400 سال پہلے, تو یہ تمام علوم اور تمام فنون مسلمان ایجاد کر چکے تھے. تو ہماری اپنی نااہلی ہے, ہم نے اپنے مرکز کو توڑا ہے, ہم نے اجتہاد اور جہاد سے دوری اختیار کی ہے, ہم اپنی اصطلاحات کے اوپر شرمندہ ہونا شروع ہوئے, غلام در غلام بنتے چلے گئے پھر. اور غلامی نے ایسا اثر کیا ہے کہ اب اپنی جو ہے وہ جو بہت بنیادی چیزیں اس کے اوپر بھی گفتگو نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے لیکن سیرت میں جہاد بیان نہیں کریں گے. 10 سال کی مدینے کی زندگی میں 72 جنگیں ہیں, جس میں سے آدھی میں تو تقریباً آپ خود 32-33 میں تو خود تشریف لے گئے جنہیں غزوات کہتے ہیں, باقی سرایہ ہیں. آپ سیاست پہ گفتگو نہیں کریں گے اس لیے کہ سیاست تو حوالے کر دی ہے چوروں کے, ڈاکوؤں کے, کرپٹ لوگوں کے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء فرماتے تھے. اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی؟
تو یہ نبیوں والا کام ہے، جس کو چوروں کے حوالے کر دو، ڈاکوؤں کے حوالے کر دو، مافیات کے حوالے کر دو اور کہو کہ دین اور سیاست نہیں کرو بھائی. تو اس لیے، اور مسئلہ یہ نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون داڑھی والا ہے اور کون پینٹ شرٹ والا ہے اور کون جبہ و دستار والا ہے. اس کے عمل سے فیصلہ ہوگا کہ وہ اسلام والا ہے کہ سیکولر ہونا حلیے کا نام نہیں ہے. سیکولر ہونا، اس کا سیکولر ہونے کا کیا مطلب؟ وہ تو یہ سیکولرزم کی اصطلاح اب اتنی زیادہ پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اس طرح تقسیم بھی نہیں کرنا چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کون بظاہر سوٹڈ بوٹڈ نظر آنے والا فرد، اس کے دل میں جو ایمان کی پختگی تھی، کوئی ہے اس کے مقابلے میں؟ اور اس وقت بھی وہ غازی علم دین کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جس نے شاتم رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، اور پھر ان سے کوئی دنیاوی قانون کے اندر بھی کوئی مقابلہ کر کے دکھا دیتا، اور جس کا کمٹمنٹ ایسا تھا کہ جب 48 میں اسٹیٹ بینک کا جب انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تو اس وقت تو تصور نہیں تھا، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے اس سے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہم اسلامی نظام معیشت قائم کریں گے اور اس کے اصول وضع کریں گے. تو اس لیے وضاقتہ اور لباس کی جو اہمیت جتنی ہے، اس اہمیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن دین کے مجموعی نظام کے اندر جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے، اور اس کی بنیاد پر اپنے معاشرے کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرتے ہوئے اسلام کے وہ نظام کو جس میں عدل ہے اور انصاف ہے اور جس میں سب کے لیے راحت ہے، اس کے لیے سب کو جد و جہد کرنی چاہیے. خوف نہیں پیدا کرنا چاہیے. زندگی کتنی ہے، ختم ہو جائے گی. تو بس سیرت کا یہ پیغام ہے کہ دین غالب ہونے کے لیے ہے، اور اس کی 23 سال نبوت کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جد و جہد کی ہے. اسی سے سنت کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا مجھے تھوڑا سا پانی دیجیے تو میں ذرا دیکھ بھی لوں کہ معذرت اگر وقت زیادہ لگ گیا ہو گفتگو میں. ماہر القادری مرحوم کی نعت مبارک ہے. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں.
اصولاً خطاؤں تنبیہ لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، خوبصورت نعت، خوبصورت خطاب. میں